حضرت مالک بن دینار بہت بڑے آدمی کی بات بتا رہا ہوں. آج میرا کلام دینداروں سے ہے. حضرت مالک بن دینار دینداروں میں بڑا نام لکھا کس نے؟ حضرت شاہ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں. یہ سچے لوگ تھے تو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد تھی جسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا. بڑی سونی تھی، بہت بڑی تھی، شاندار تھی. فرماتے میری اس پہ آنکھ آ گئی، دل آ گئی. میرا دل کیا کہ میرا قبضہ ہو جائے نا کبھی مسجد پہ. سچے آدمی سچی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ مجھے متولی بنا دیا جائے مسجد کا. یہ سچے لوگ، اور سچ دیکھو کتنا، یہ سچ ہم نہیں بول سکتے. ان لوگوں نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا تھا تو انہوں نے زندگی سچ بول کے گزاری. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پورا سال اس مسجد میں نمازیں پڑھی، کئی کے دن اعتکاف کیا، قرآن پڑھے، لیکن لوگوں میرا مقصد اللہ راضی کرنا نہیں، مسجد پہ قبضہ کرنا تھا. مطلب سال بیت گیا، عشاء کے بعد لوگ چلے گئے اور میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو مجھے آواز آئی عاطف غیب سے، کب تک تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھے گا، بس کر، سال پورا ہو گیا. فرماتے میری چیخ ہی نکل گئی اور میں کھول کے رویا اور میں تڑپا کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا. صرف ایک سربراہی لینے کے لیے میں نے پورا سال نمازیں اپنی ضائع کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ آج کے بعد فرض مسجد میں پڑھوں گا، پھر لوٹ جاؤں گا. میں باقی نماز اپنے گھر میں پڑھوں گا، مجھے صدارت وزارت نہیں چاہیے، مالک کی رضا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں فجر کے فرض پڑھ کے فوراً اٹھا تو سارے نمازی میرے گرد اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت جی آپ نیک آدمی ہیں، سال ہو گیا دیکھ رہے ہیں مسجد میں ٹائم زیادہ دیتے ہیں، لہذا چابیاں بھی آپ ہی رکھ لیں، یہ آپ ہی رکھ لیں، ہمارا دل ہے کہ مسجد آپ ہی سنبھالیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے آنسو بہہ گئے، میں زور سے رویا. تو مجھے کہنے لگے ہم مسجد دے رہے ہیں آپ رو رہے ہیں. تو میں نے کہا تمہیں نہیں پتا، تمہیں پتہ نہیں نا، یہ جو تم چابیاں لے کے آئے ہو نا، یہ مجھے دوبارہ آزما رہا ہے. یہ ایک امتحان میرا اور کرنے لگا، اور امتحان کرنے لگا. اب نہیں مجھے چابیاں چاہیے، چابیاں تم رکھو. ہاں اگر جھاڑو کوئی نہ دے تو میرے ذمہ لگانا، میں راضی ہو کے دیا کروں. اٹھ فریدا ستے آتے جھاڑو دے مسیح، اور تو ستا ہے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. ضرورت پڑی تو مجھے کہنا، میں جھاڑو دے دوں گا، صفائی کر دوں گا، پر مجھے سربراہی نہ مجھے سربراہی نہیں چاہیے. میں دین مصطفیٰ کے کسی شعبے کی سربراہی نہیں چاہتا، میں تو مدینے والے کی غلامی چاہتا ہوں. مجھے سربراہی نہیں چاہیے، مجھے تو گدائی چاہیے. گدائی وہ گدا گھروں میں رکھ لے تو بڑی بات. بھائی دینی اور مذہبی اور نیک کہلانے والے اور اللہ کی طرف سفر کرنے والے اور سالکین طریقت، ان کو زیادہ ضروری ہے کہ یہ اپنے اوپر نگرانی کریں. نگرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتا ہوں اپنی آخرت کے لیے. اور یہ بھی بڑا اللہ کا فضل ہے کہ کوئی آخرت کے لیے پریشان ہے. حضور میں اپنی آخرت کے لیے بڑی پریشانی میں رہتا ہوں، کوئی ایسی بات بتا دوں کہ رب مجھے نجات عطا کر. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم اپنے رب کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا، اللہ تجھے نجات عطا کر دے گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے کوئی رقم رکھوائی، کوئی ڈیوٹی دی، کوئی ذمہ لگایا، پورا نہ کیا تو بددیانتی ہو. اللہ کے ساتھ بددیانتی کا معنی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ کام جو تمہیں خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کرنے چاہیے تھے، ان کاموں میں اگر تم نے نیت کر لی نا کہ لوگ بھی دیکھ لے، غیر کا بھی تم نے ارادہ کر لیا، حکم دیا تھا اللہ رسول نے، کرنے تھے اللہ رسول کے لیے، اور جب تم نے ارادہ کر لیا نا کہ ذرا لوگوں کو بھی پتہ چل جائے میں نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، قاری قرآن ہوں، عامل بالسنہ ہوں، شریعت اسلامیہ کا پابند ہوں، جب تم نے یہ والا ذہن بنا لیا نا تو پھر تم نے اپنے رب کے ساتھ بددیانتی، تم نے خیانت کی، تم نے ٹھیک نہیں کی. جب تم نے یہ ذہن بنا لیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شخص سے بڑا قریبی تعلق تھا اور میں اسے بڑا نیک سمجھتا تھا اور اچھے الفاظ میں اس کا لوگوں کے ہاں ذکر تھا، لوگ اسے نیک ہی سمجھتے تھے. لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے. میں تیمارداری کرنے گیا، میں نے اسے جا کے دیکھا کہ وہ بڑی اذیت میں تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور اپنے گناہوں کی پاداش میں. میں نے کہا تو بڑا نیک تھا. کہنے لگا حضرت جی میرا منصب نیکی کا تھا، میں نے تہجد پڑھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں نیک، میں نے تسبیح پھیری تاکہ پیری مریدی میں اضافہ ہو.
میں نے سنت شریعت کا لبادہ اوڑھا تاکہ میرے عقیدت مند بڑھ جائیں۔ وہ کام جو اللہ رسول کے لیے کرنے تھے انہی کاموں پر میں نے یہ نظام بنایا کہ جس سے خرابی واقع ہونے لگی حضور، پھر میں بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ اٹھا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن پھر میں نے قرآن شریف منگایا اور منگا کر کے اپنے صحن میں بیٹھ کر قرآن بلند کر کے کہا اللہ مجھے اس کے صدقے شفا دے دے۔ آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا۔ رب نے تو شفا دے دی پر میں نہیں باز آیا۔ میں گویا بیچتا رہا تہجد کو، میں سیل کرتا رہا اپنے وظیفوں کو، میں نے وہ جملے، وہ الفاظ، وہ تلاوتیں، وہ نعتیں، وہ میں کرتا رہا، سیل کرتا رہا۔ پھر بیمار ہو گیا، پھر دعا مانگی، قرآن شریف شروع کیا، پڑھا، سورہ یاسین تک پہنچا، پھر بلند کیا، اللہ اس کے صدقے شفا دے دے، وہ بڑے مہربان ہے، اس نے پھر معاف کر دیا۔ لیکن حضور اس کی بار یہ ہوا ہے کہ میں نے کئی دفعہ معافی مانگی، کئی دفعہ توڑی، اب میں نے پھر وہی کام کیے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچتا، جو کچھ ہے وہ دوسروں کو دے ڈالا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے فرمائے گا جن کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے جاؤ ان سے جا کے اجر مانگو، جن کو دکھانے کے لیے تم نے صدقات کیے ان سے کہو تمہیں اجر دیں، جن کو دکھانے کے لیے تم نے روزے رکھے ان سے کہو تمہیں اجر دے۔ وہ جو تم نے لبادے اوڑے نا اور بڑا کچھ تم بنے کہ میں داڑھی والا، میں پگڑی والا، میں جبے والا، جن کو دکھانے کے لیے کیا جاؤ جا کے ان سے اجر لو، میں تو تمہیں اس چیز کا اجر دوں گا جو تم نے خالص میرے لیے کی۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور اب میری یہ کیفیت ہے کہ اس دفعہ میں قرآن منگاتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں پر میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ کہتے ہیں میں بھی رویا، وہ بھی رویا، ابھی میں اس بستی سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، وہ چلا گیا۔ آج تک پریشان ہوں کہ مالک بندہ نوازی فرما، تھوڑا سا اپنے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ کام کرتے وقت میرا ارادہ کیا ہے، اس کام سے میرا مقصود کیا ہے، اور جس ارادے سے میں کر رہا ہوں پھر اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اگر اسی طرح الجھ گئے، میں کہتا ہوں کہ ہم نے دعوتیں ولیمے بھی کھائے اور ہم منگنی میں بھی گئے اور ہم بارات میں بھی گئے اور ہم جناب سیاسی میٹنگ میں بھی گئے، کس لیے کہ دنیا داری ٹھیک رہے، یہ سارے کام دنیا کے لیے کر لیے تھے، تو اب نمازیں تو نانا دنیا داری کے لیے پڑھیں، یہ سارا کچھ ہو گیا تھا نا دنیا داری کے لیے، تو اب داڑھی حج زکوٰۃ کا معاملہ تو دنیا داری کے لیے نہ کریں، اب اس پر تو نہ دھبا ڈالیں، اس پر تو نہ وہی لیبل لگا لیں کہ یہ اوپر بڑا اچھا خوبصورت پیکٹ اور اندر سے نکلے ہی کوئی شے نہ، خرابی ہو جائے اور صبح قیامت جب راز کھلیں تو پھر ہم سے چھپنے کو جگہ ہی نہ مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی، حضور فرمانے لگے مخلص ہو کے عمل کرنا، اگر تھوڑا بھی ہوا تو تمہیں کفایت کر جائے گا۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں غلام خرید کے لایا، جو غلام شرط کے ساتھ آتے تھے وہ سستے ملتے تھے اور جن کو ہم بس خرید لاتے تھے اپنی مرضی سے وہ ذرا مہنگے ہوتے تھے۔ تو غلام نے کہا حضرت جی 3 شرطیں ہوں گی اگر آپ مجھے خریدیں گے۔ انہوں نے کہا بولو۔ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ میں سارا وقت آپ کی بات مانوں گا، پر اذان ہوگی تو پھر میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا، پر میں جانوں میرا رب جانے۔ میں نے کہا قبول ہے۔ کہنے لگا دوسری شرط یہ ہے کہ دن کے وقت بات مانوں گا، رات کو نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا یہ آرام کرنے کا عادی ہوگا، نیند زیادہ آتی ہوگی، بعض لوگ زیادہ سوتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے تیسری شرط یہ کہی کہ بہت سارے جگہوں پہ لوگوں کے زیادہ غلام ہوتے ہیں تو ایک کمرے میں 5-5 6-6 لوگ رہتے ہیں، میں کمرہ علیحدہ لوں گا اکیلا، ٹوٹا پھوٹا دے دیں، پرانا دے دیں، کسی حویلی کے پچھواڑے دے دیں، پر کمرہ میں الگ لوں گا۔ کہتے میں نے کہا یار یہ بھی قبول ہے۔ میں اسے گھر لے آیا، میرے دل میں تھوڑا تھوڑا کھٹکا تھا کہ یہ کہتا ہے میں وقت پر نماز کے لیے جاؤں گا، کہیں کام چوری نہ کرے، لیکن فرماتے ہیں یہ تو کام دوسروں سے زیادہ کرتا ہے اور توجہ سے کرتا تھا اور ذوق سے کرتا تھا، 2 دنوں کا کام 1 دن میں کر جاتا۔ فرماتے ہیں ایک رات کسی مجبوری کے لیے مجھے کوئی پیغام آ گیا، کہیں جانا تھا، میں اور میری اہلیہ اٹھے، حویلی کے پیچھے ایک پرانے کمرے میں وہ رہتا تھا۔ جب ہم اس کے قریب سے گزرے تو اس کے کمرے کی عجیب حالت دیکھی کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نہیں۔ ہم نے جب کان لگا کے سنا تو وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میرے ذمہ نہ میرے آقا کو بھی ہوتی ہے، اس لیے میں سارا دن تیری عبادت نہیں کر سکتا، صرف رات کو کرتا ہوں۔ مالک اگر میرے ذمہ تو نے یہ ڈیوٹی نہ رکھی ہوتی تو میں سارا دن بھی تیری بارگاہ میں حاضر رہتا، میں قرآن کی تلاوت کرتا، میں تیرے محبوب پہ درود و سلام پڑھتا، میں یہاں آ جاتا تیری ہی بارگاہ میں پر میرے حقوق میں۔ اللہ وہ جو دن کی میری غفلتیں ہیں وہ معاف کر دے،
حضرت فرماتے ہیں بڑا ذوق بڑا شوق، ہم نے جہاں جانا تھا گئے نہیں، واپس آ گئے۔ رات ہم نے اس کو مداخلت کرنا اور تکلیف دینا مناسب نہ جانا۔ صبح کی نماز کے بعد میں نے طلب کیا اور میں نے اسے بلا کر کے کہا کہ میاں تو آج کے بعد آزاد ہے، ہماری کوئی ذمہ داری تیرے اوپر نہیں، تو سارا دن قرآن شریف پڑھ، درود پاک پڑھ، اپنی مرضی سے چل۔ کہنے لگا کیوں؟ جلال میں غصے میں بات کرنے لگا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں محنت کروں گا، کام کروں گا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ رات نا ہم نے تیرا منظر دیکھ لیا، تیری دعائیں تیری التجائیں، رب کے ساتھ تیرے رشتہ ہم مطلع ہو گئے۔ کہتے ہیں ہم نے یہ کہا تو اس نے آسمان کو دیکھا، پھر نظر جھکائی، کہنے لگا مالک تو نے تو راز ہی کھول دیا۔ یہاں لوگوں کی جعلی کرامت مشہور ہو جائے تو وہ کمائی نہیں کرنی شروع کر دیتے، تویز دھاگے کی دکان نہیں چل جاتی۔ اللہ تو نے راز ہی کھول دیا، میں تو سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، مالک میرا بھی راز کھول دیا۔ اور پھر کہنے لگا اللہ یوں نہ کر، تیرے میرے پردے ہیں، ان پردوں کو نہ کھول، یہ لفظ کہے زمین پہ لیٹا کلمہ پڑا روح ہی پرواز کر دے، عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گئے شور، بلے شاہ اسا نہیں مرنا، کہتے مر گیا ہی کوئی ہور، اسا نہیں مرنا۔